शहर की बात है। एक नौजवान था, वो जब गुजरता था रास्ते में, जब कब्रिस्तान पड़ता था, तो कब्रिस्तान से जब गुजरता था तो मुर्दों के लिए दुआ करते हुए गुजरता था। तो जब आपका भी गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो आपको भी चाहिए कि आप कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें पढ़कर और मुर्दों की बख्शिश के लिए दुआ करें। हो सकता है अल्लाह ताला को यही आपकी अदा पसंद आ जाए और इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे और आपकी भी बख्शिश हो जाए। और हो सकता है कि आपकी कब्र से भी कोई गुजरे तो फातिहा पढ़ता हुआ गुजरता चला जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो जब एक बंदा दूसरे बंदे के काम आता है तो अल्लाह ताला उनसे राजी होता है, अल्लाह ताला उनसे खुश होता है। और यही होना चाहिए कि आप अल्लाह को राजी करें और अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के बंदों की मदद करें। वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि चलो सूरह फातिहा की तिलावत करें और इनको बख्श दें, तो हमें भी सवाब मिलेगा और इन्हें भी सवाब मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात है। तो उसने एक कब्र के करीब वो गया और जाने के बाद जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी निगाह एक ऐसी कब्र पर गई कि उस कब्र के ऊपर सांप बैठा हुआ था। बड़ा भयानक सांप था। तो जब उसने सांप को देखा तो वहीं से उसने एक डंडा उठाया और सोचा कि कब्र पर सांप बैठा, चलो उसको मार देते हैं। जैसे ही उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, वो सांप उस कब्र के अंदर चला गया। जब कब्र के अंदर वो घुस गया तो ये शख्स भी उस कब्र के करीब गया और जैसे ही उस कब्र के करीब पहुंचा तो इसे बहुत बदबू महसूस हुई। इसने कहा यार ये बदबू और इस कब्र के पास से आ रही है। ये बैठा, बैठने के बाद इसने देखा कि सुराख भी वहीं पर था और सांप उसके अंदर चला गया कब्र के। इसने मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाने के बाद मिट्टी को सूंघा। जब मिट्टी को सूंघा तो मिट्टी में बहुत बुरी बदबू आई। इसने मिट्टी को फेंका। इसने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस मिट्टी में तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। तो इसने वहीं पड़ोस वाली कब्र से मिट्टी उठाई, उसको सूंघा। उसमें बहुत अच्छी कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही थी। इसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि पड़ोस वाली कब्र में बदबू आ रही है और साइड वाली कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसने वहां पर देखा पत्थर पहले के जमाने में लोग रख देते थे, उस पर सब लिखकर और लगा देते थे। आज भी कहीं कहीं कब्रिस्तान में आप देखो, मैं अक्सर गया हूँ बरेली शरीफ में, अक्सर कब्रिस्तान है कि जिसमें वो लोहे की टीन का या किसी चीज का ऐसा कुछ बना देते हैं, उसमें लिख देते हैं मरने वाले का नाम, पता और तारीख वगैरह डाल देते हैं। तो पहले के ज़माने में पत्थर उस पर सब लिख दिया करते थे कि कितनी इसकी उम्र है, कितनी उम्र में इसने इंतकाल किया और क्या नाम है, क्या पता है। उसने देखा पत्थर लगे हुए थे, उसी पत्थर पे उसका नाम, पता, एड्रेस सब लिखा हुआ था। उसको इसने पढ़ा, पड़ोस वाली कब्र पर देखा कि ये किसकी है, तो उसका भी नाम, पता, एड्रेस। तो इसने देखा तो वो दोनों बहनें बहनें थी। एक की उम्र 25 साल थी, एक की उम्र 20 साल थी। अब इसने सोचा कि चलो इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, कहानी क्या है, मालूम करने के लिए इनके घर चलना पड़ेगा। वो चल दिया। चलते चलते इन्हीं दो लड़कियों का गांव आ गया। उसके अंदर उन्होंने जब तलाश किया तो वो घर आ गया कि लड़कियों का जो घर था वो घर आ गया। दरवाजा खटखटाया, टूटा फूटा घर था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बूढ़ी खातून निकल के आई और उनके साथ कोई नहीं रहता था, वो बूढ़ी खातून थी। इसने पूछा अम्मा आप ही इस घर की मालकिन हो? कहाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या बात है, कहाँ से आए हो? कहा अम्मा ये बताओ वो दोनों बेटियां आप ही की हैं? नाम बताया। कहा अरे ये तो मेरी बेटियां हैं, लेकिन इनका तो इंतकाल हो गया, इनके बारे में अब आप क्या पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो और कहाँ से आए हो आप? तो उसने पूरा वाकया बताया कि अम्मा ऐसी बात है कि हम कब्र के पास खड़े होकर फातिहा की तिलावत कर रहे थे, सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, तो हमें एक सांप नजर आया जो कब्र के ऊपर बैठा हुआ था। हम उसके पीछे भागे, वो कब्र के अंदर चला गया। मैंने कब्र की मिट्टी को उठाया तो वो बहुत बदबू कर रही थी। अम्मा पड़ोस वाली कब्र बहुत खुशबूदार थी, उसकी मिट्टी बड़ी खुशबू, और वो दोनों आप ही की बेटियां हैं। एक की उम्र 25 साल, एक की 20 साल। तो 20 साल वाली लड़की आपकी, उसकी कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और जो 25 साल वाली लड़की थी उसकी कब्र से बहुत बुरी बदबू आ रही थी अम्मा। तो कहा अच्छा बेटा अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ।
کہا اماں مجھے بس یہ بتا دو یہ کہانی کیا ہے اس کے پیچھے. کہا سنو بیٹا بیٹھو. پانی لائی, پانی پلایا. کہا سنو میری 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں بڑی پیاری تھیں. تو ایک دن کیا ہوا, میں اس والی کی کہانی پہلے آپ کو بتاتی ہوں جس کی قبر سے بدبو آ رہی تھی. کہا ایسا تھا کہ ہم اور ہماری وہ بیٹی, ہم ایک دور ایسا تھا ہم پہ کہ ہم بہت مالدار تھے, بہت زیادہ پیسے والے تھے. تو ہماری وہ بیٹی اور ہم لمبے سفر پر گئے. راستے میں جنگل بھی پڑے, سنسان جگہ, ریگستان بھی پڑے. تو ہمارے پاس پانی وغیرہ کافی تھا, کھانا بھی ہم نے رکھ لیا تھا, اتنا رکھ لیا تھا کہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور کھانا ختم نہ ہو, پانی ختم نہ ہو. تو جب راستے میں چلے ایک جنگل پڑا, اور جنگل سے جیسے ہی باہر نکلے تو بالکل سنسان جگہ تھی, دھوپ بہت تیزی کے ساتھ تھی. تو 2 باپ بیٹے, ایک آدمی تھا اور اس کا بیٹا ایک, وہ راستے پر تڑپ رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, اور بیٹا بہت تیزی کے ساتھ رو رہا تھا اور اس کا باپ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کمزوری سے کلہ رہے تھے. تو جیسے ہی ہماری سواری ان کے قریب پہنچی تو وہ راستے میں تھے, تو ہماری بیٹی جو تھی وہ راستے میں, اب ان کو دیکھا تو سواری سے اتری اور ان کے پاس گئی. کہا ایسا ہے کہ آپ لوگ یہاں لیٹے کیوں ہو, راستہ روکے ہوئے ہو, راہگیروں کو پریشان کر رہے ہو, آپ مسافروں کو پریشان کر رہے ہو. تو وہ آدمی بولا کہ ایسا ہے بہن, ہم کسی راہگیر کو, کسی مسافر کو پریشان کرنے کے لیے یہاں نہیں ہیں, بس ہم تو پیاس میں تڑپ رہے ہیں. ہمیں چلو پیاس لگی ہے کوئی بات نہیں, ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو چھوٹا بیٹا ہے ہمارا یہ بہت زیادہ پیاسا ہے اور اس کے بہت تیزی کے ساتھ اس کو بھوک لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے. تو اللہ کے واسطے, اللہ کے لیے آپ تھوڑا سا پانی میرے بیٹے کو پلا دو. تھوڑا سا پانی اگر میرا بیٹا پی لے گا تو وہ ابھی رو رہا ہے, ابھی اس کو بھوک کی شدت ہے, پیاس کی شدت ہے, جیسے اس کے حلق میں پانی جائے گا تو اس کی جان بچ جائے گی, اور پھر میں یہاں سے اس کو لے کر چلا جاؤں گا, کیونکہ پتہ نہیں ابھی کتنا لمبا سفر ہے. تھوڑا سا پانی مجھے دے دو اور تھوڑا سا پانی میرے بیٹے کو دے دو. اور تمہارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم پیاسے تڑپ رہے ہیں, اگر میری اتنی آپ ہیلپ مدد کر دیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کریں گے. اس لڑکی نے کہا, وہ بوڑھی کہنے لگی میری بیٹی نے اس کو دھکا دیا اور اس کے بیٹے کو سائڈ کیا اور سواری پر بیٹھی اور آگے بڑھ گئی. میں نے اس کو لاکھ کوشش کی منانے کی, بیٹی تڑپ رہے ہیں, ان کو پیاس لگی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے. اور اس ٹائم یہ پیاسے ہیں بیچارے, تڑپ رہے ہیں, مر جائیں گے, ان کو پانی دے دو. میری بیٹی نے میری بات نہیں مانی اور چل دی, کہا نہیں دیں گے, کیونکہ اس کو پیسوں کا گھمنڈ تھا, تکبر تھا بہت زیادہ. اس نے پانی نہیں دیا. ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے, یہاں تک کہ جب واپس آئے تو کیا دیکھا, وہ دونوں باپ بیٹے مر گئے تھے, مر چکے تھے, کیونکہ ادھر سے جب ہم جا رہے تھے وہ تڑپ رہے تھے. اگر 2 گھونٹ ان کو پانی مل جاتا تو ان کی زندگی بچ جاتی. میری بیٹی نے ان کو مار دیا, میری بیٹی نے ان کو پانی نہیں دیا. لیکن میری بیٹی تو اتنی منحوس تھی کہ اس کی وجہ سے وہ دونوں باپ بیٹے مر گئے, لیکن اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوا, کوئی پچھتاوا نہیں ہوا, بلکہ اور خوش ہو گئی کہ دیکھو میرے پیسے اور میری دولت اور میرا پانی میں نے اس کو نہیں دیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, مر گئے دونوں. اگر ہم ان کو پانی دیتے تھے تو ان کی جان بچ جاتی. بڑا فخر سے کہہ رہی تھی, بڑی خوش تھی, بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے اس کی قبر بدبودار ہے, اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اور اس کا سود کا کام تھا, سود کھاتی تھی, حرام کمائی کماتی تھی اور غریبوں پر بڑا اتیاچار کرتی تھی. میرے بھائیوں, اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب سوال آ کے کرے تو اس کو تھوڑا بہت آٹا چاول یا تھوڑے بہت پیسے دینے سے انکار مت کرنا. یہ مت کہنا کہ میرے گھر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینے کے لیے اپنے کسی فرشتے کو بھیجا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کون سی آزمائش میں آپ کو ڈال رہا ہے اور آپ کا امتحان لے رہا ہے. تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ ہمارے گھر نہیں ہے. اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ آگے دیکھ لیجئے, ہم آپ کو نہیں دیں گے, نہیں دے سکتے. یہ مت کہنا کہ ہمارے گھر ہے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. اور دے دینے میں کوئی انسان کی دولت گھٹ نہیں جاتی. اگر 100
فقیر 100 مسکین آپ کے دروازے پر آئیں اور آپ ان 100 کو دے دیں تو آپ کا مال گھٹے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرما دے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے یہاں آ کہاں سے رہا ہے. ہاں بھائی یہ بات حقیقت ہے. تو وہ کہتی اسی وجہ سے اس کی قبر میں وہ عذاب ہے اور اس کی جو قبر کی مٹی ہے بدبودار اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایک دوسرے کی غیبت چغلی اور سود کا کاروبار کرتی تھی اور غریبوں کو بہت ستایا کرتی تھی. پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی بیٹا. وہ بوڑھی کہنے لگی بیٹا بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی. اب یہ واپس گھر پر آئی. گھر پر آنے کے بعد اس کی چھوٹی جو بہن تھی بہت خوش ہو گئی کہ اماں اور بہن واپس آ گئی ہیں. تو جیسے ہی اندر یہ داخل ہوئی تو میری چھوٹی بیٹی سے کہنے لگی کہ دیکھ آج میں نے کتنا بڑا کام کیا. تو میری بیٹی بولی کیا کام کیا؟ کہا میں نے ایک پیاسے انسان کو پانی نہیں دیا, میں نے ایک پیاسے بیٹے کو پانی نہیں دیا, پیاسے باپ کو پانی نہیں دیا اور تڑپ تڑپ کر وہ مر گئے. اور ہنس رہی تھی اور تالیاں بجا کے فخر کے ساتھ یہ اپنی غرور اور گھمنڈ میں کہہ رہی تھی. چھوٹی بیٹی نے جب اتنا سنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی. کہا تجھ پر لعنت ہو, تو کیسی ہے؟ تو نے دولت کے گھمنڈ میں غرور میں آ کے تو نے 2 لوگوں کی جان لے لی, تو نے 2 لوگوں کی ہتیا کر دی. ارے توبہ کر توبہ, اللہ کا عذاب نہ تجھے پکڑ لے. وہ کہتی ہے, وہ بوڑھی کہتی ہے کہ میری بیٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا, وہ اور خوش تھی, فخر کے ساتھ کہہ رہی تھی کچھ نہیں ہوگا. ایسے تو نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں مرتے ہیں, کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, کچھ نہیں ہوتا ایسے. اور وہ فخر کے ساتھ کہہ رہی تھی. تو چھوٹی بیٹی پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ میری چھوٹی بیٹی نے فوراً زمین پر گھٹنوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی, مولا معاف فرما دے, مولا کہیں اس کی نحوست کی وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے, تو مجھے بھی نہ پکڑ لے, یا اللہ معاف فرما دے. میں اپنے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں, میں تمام گناہوں سے توبہ کرتی ہوں, مجھے معاف فرما دے. پھر اس نے ایک معمول بنا لیا. محلے میں ایک غریب گھر تھا, 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے. تو میری بیٹی کیا کرتی تھی کہ اپنے حصے کا آدھا کھانا ان تک پہنچا دیتی تھی, آدھا کھانا ان کو دے کے آتی تھی, اور جب تک وہ زندہ رہی تب تک میری بیٹی نے ان کو کھانا پہنچایا. ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے میری چھوٹی بیٹی اس کی قبر خوشبو سے معطر ہے, خوشبو سے مہک رہی ہے, اور میری بڑی بیٹی جو تھی اس کی قبر جو بدبو آ رہی ہے وہ یہی وجہ ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے آپ سے, کتنا راضی ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت میں بنے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جنت میں جگہ مل جائے, تو آپ غریبوں کی مدد کریں. اگر آپ کو اتنی استطاعت ہے, آپ کے پاس اتنے مال و دولت ہے, تو آپ کبھی بھی اپنے دروازے سے کسی غریب کو مت لوٹانا.